حدیث غدیر ہم، جسے حدیث ولایت علی بھی کہا جاتا ہے، حدیث غدیر ہم میں جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے تاکید بیان فرمائی ہے، اور جس طرح واضح ترین الفاظ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے، شاید ہی کسی اور حدیث کے اندر ہو۔ امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح کے اندر روایت کیا کہ حضرت زید نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پانی کہ جسے خم کہہ کر پکارا جاتا تھا، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ نے فرمایا حمد و صلات کے بعد، اے لوگوں میں ایک آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرا رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کروں، میری وفات کا وقت قریب آ جائے، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کروں۔ میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو۔ اور آپ نے اللہ کی کتاب، راوی بیان کرتے ہیں، آپ نے اللہ کی کتاب کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ حضرت حسین نے حضرت زید سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کو بیان فرمایا، پہلے اللہ کی کتاب قرآن کو بیان کیا، فرمایا کہ اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنا، اور نمبر دو اپنے اہل البیت علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا اور کہا کہ میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ لیکن امت نے بالکل اس کے الٹ کیا، بالکل اس کے الٹ کیا، جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کی تھی، امت بالکل اس کے اپوزٹ گئی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کے حضرت امام حسن عسکری تک جتنے بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام آئے، اور آج کے دور میں جتنی آل رسول ہے ان کے ساتھ جو اس امت کا رویہ رہا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جوڑے۔ ہم نے قرآن کا بھی دامن چھوڑ دیا، اہل بیت کا بھی دامن چھوڑ دیا۔ ہم نے قرآن کو فقط ثواب والی کتاب سمجھ کے رکھ لیا اور صرف اس کو ثواب کا ایک ذریعہ بنا لیا، جبکہ اس سے ہدایت حاصل کرنا تھی، اس سے زندگی کے شب و روز اور معمولات میں اس سے رہنمائی لینا تھی، ہم نے اس کو قطعاً ترک کر دیا۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا، ہم نے ان کو بھی اٹھا کے روافض اور شیعہ کے کھاتے کے اندر ڈال دیا کہ جو یہ ان کا کام ہے، وہ اہل بیت کے ساتھ جڑے رہے، ہمارا کیا ان کے ساتھ کام ہے۔ ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دو چیزوں کے ساتھ، اس حدیث ثقلین کے اوپر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔